کیا امام کی تقلید قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، امام کی نہیں علماء کی تقلید۔ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، دلیل کے ساتھ یا بغیر دلیل کے؟ بغیر دلیل کے۔ اطاعت کا مطلب جو وہ کہہ رہے ہیں مان لو اعتماد کی بنیاد پر۔ اس طرح رسول کے لیے بھی اطاعت کا لفظ ہے، یہی اطاعت کا لفظ علماء کے لیے بھی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، اطاعت جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو بغیر دلیل، رسول کی طرف یہی لفظ منسوب ہوا تو بغیر دلیل، جب علماء کی طرف نسبت کر دی تو کہتے ہیں اطاعت، کہتے ہیں دلیل سے کسی کی بات ماننا۔ اطاعت کا جو مطلب جہاں ہے وہ ہر جگہ وہی ہے۔ ہاں اندھی۔ اچھا یہاں پہ روک دیتے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کی اطاعت بغیر دلیل، رسول کی اطاعت بغیر دلیل، تو علماء کی اطاعت دلیل کے ساتھ کیوں؟ علماء کی اطاعت بھی بغیر دلیل، ان کا یہ موقف بتا رہے ہیں۔ ہاں جی شیخ۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف آیت پر غور کر لیتے نا تو اتنی بڑی بات یہ صاحب نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد علماء نے کہا ہے کہ عمراء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بات ٹھیک ہے کہ اولو الامر میں علماء شامل ہیں، لیکن آپ آیت پر غور کریں، جہاں اللہ کی اطاعت کی بات تھی وہاں پر اطیعوا اللہ کہا، جہاں رسول اللہ کی اطاعت کی بات تھی وہاں اطیعوا رسول کہا، لیکن جب اولو الامر کی بات آئی تو اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اولو الامر کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا۔ دیکھیے آیت آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا اللہ آیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا رسول آیا ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کے لیے اطیعوا اولی الامر منکم نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جو علماء ہیں اور جو عمرہ ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اس لیے باقاعدہ یہ بات علماء نے کہی ہے، جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات اس لیے کی گئی، یہ طریقہ اور اسلوب اسی لیے اختیار کیا گیا کیونکہ اللہ کی اطاعت بغیر کسی شرط کے ہے، اللہ کی بات اپنے آپ میں دلیل ہے، رسول اللہ کی بات اپنے آپ میں دلیل ہے، عمرہ کی علماء کی بات اپنے آپ میں دلیل نہیں ہے، تو عمرہ کی اطاعت اب بے نفسی ہی واجب نہیں ہے، بلکہ عمرہ کی اطاعت اس صورت میں واجب ہے، علماء کی اطاعت اس صورت میں کرنی ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کے موافق ہوں، اور علماء اگر اللہ اس کے رسول کے موافق حکم نہیں دے رہے تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ آیت کا ظاہری معنی بھی بالکل واضح ہے کہ اس میں مستقل امیر اور علماء کی اطاعت مستقل بذات نہیں ہے، یعنی فی نفسی ہی ان اٹ سیلف ان کی اطاعت نہیں واجب ہے، ان کی اطاعت اس وقت واجب ہے جب وہ علماء کی بات قرآن و سنت کے موافق ہو، بغیر کسی شرط کے واجب نہیں۔ اللہ کی اطاعت واقعتاً اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں، لیکن علماء کی اطاعت شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ علماء کی بات اس وقت واجب ہوگی، اس کی اطاعت کرنا اس وقت واجب ہوگی جب اللہ اس کے رسول کے موافق وہ حکم دے رہے ہوں۔ تو اللہ کی بات کے لیے دلیل کیوں مانگیں گے بھائی؟ اللہ کی بات تو اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی بات پر دلیل کیوں مانگیں گے؟ رسول اللہ کی بات اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے۔ علماء سے دلیل اس لیے مانگیں گے کہ علماء کی بات اپنے آپ میں دلیل نہیں ہوتی۔ یہ اتنی نامعقول بات انہوں نے کہی ہے نا، اتنی غیر علمی بات کہی ہے کہ اس کو سن کر کے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بولنے والا کوئی عالم ہے کہ اللہ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، رسول اللہ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، تو علماء سے دلیل کیوں مانگی جائے گی؟ بھائی اللہ سے اور رسول اللہ سے اس لیے دلیل نہیں مانگی جائے گی کیونکہ وہ خود ان کی بات اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے۔ کسی بات کا ثابت ہو جائے کہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، تو پھر اور اطاعت کرنے کے علاوہ چارہ ہی نہیں رہ جاتا، سمعنا و اطعنا، سننے کے بعد اطاعت کرنی ہے فوراً۔ لیکن عالم کی بات اپنے آپ میں دلیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے عالم سے دلیل مانگی جائے، یہ آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، پتہ نہیں یہ بات ہمارے مقلد بھائیوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے۔ اچھا اگر آپ اس بات کو دلیل بنا رہے ہیں، یہ دوسرا میرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو یہی دلیل مل رہی کہ علماء سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، تو پھر تو بھائی آپ یہ کہنا کہ نہ عقیدے میں دلیل مانگنی چاہیے نہ فروعات میں دلیل مانگنی چاہیے، تو پھر تو ایک شیعہ اگر اپنے علماء کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ کہا گیا کہ علماء سے دلیل نہیں مانگنی چاہیے، تو شیعہ بھی اپنے علماء سے دلیل نہیں مانگ رہا ہے، قادیانی بھی اپنے علماء سے دلیل نہیں مانگ رہا ہے، بہائی بھی اپنے علماء سے دلیل نہ مانگے، بلکہ بریلویوں سے بھی اجازت دیجیے نا کہ وہ بھی اپنے علماء سے دلیل نہ مانگے۔ اگر علماء سے دلیل مانگنا غلط ہے تو صرف دیوبندی کیوں کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء سے دلیل مانگنا غلط ہے؟ پھر اگر بریلوی اپنے علماء کی اطاعت میں قبروں کی پرستش کر رہا ہے تو وہ بھی شاید سے استدلال کر لے آ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا علماء کی اطاعت کرو، تو ہمارے علماء کہتے ہیں قبروں کی پوجا کی جائے، تو اس لیے ہم دلیل نہیں مانگیں گے، اپنے علماء کی بات مانیں گے۔ اگر آیت سے صحیح استدلال کرنا ہے تب تو آپ دنیا میں کوئی گمراہ کسی کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر نیچے والا طبقہ اپنے علماء کی بات مان رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی بودی دلیلیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو حقیقی اہل علم ہوتے ہیں وہ عوام کو اس بات پر نہیں ابھارتے کہ دلیل مت مانگو، وہ تو عوام کو اس بات پر ابھارتے کہ دلیل مانگو، کیونکہ دلیل سے تحقیق کا راستہ کھلتا ہے، دلیل سے آدمی حق تک کے پہنچتا ہے. اور یہ آج کے علمی دور میں یہ مفتی طارق مسعود صاحب اس قسم کی دلیلوں سے عوام کو نہیں روک پائیں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مقلدین کو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ دلیلیں کیوں مانگی جا رہی ہے. ان کی بہت بڑی پریشانی ہو گئی کہ پچھلی صدیوں میں جب تقلید جامد کا رواج تھا تو یہ کوئی بات اپنے اسٹیج سے بول دیتے تھے، اپنی کتاب میں لکھ دیتے تھے، عوام سوال نہیں کرتی تھی. اب یہ عوام کے سوال سے پریشان ہے، یہ دلیلیں طلب کرنے والے لوگوں سے پریشان ہے، اور یہ جان چھڑانے کے لیے قرآن میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معنی نکال رہے ہیں جو کسی بھی زاویے سے قرآن کا یہ معنی نہیں نکلتا ہے. اللہ ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرمائے. بارک اللہ فیکم. ایک بات نوٹس کریے، میں نا یہ ویڈیو پھر سے پلے کر رہا ہوں، اب ذرا ایک چیز نوٹس کریے. یہ جو آیت جو پڑھ رہے ہیں نا، آگے تک پلے کریں گے، آدھی آیت پڑھ رہے ہیں، پوری آیت پڑھتے نا تو ان کو خود وہیں پہ جواب دکھ جاتا تھا. ہاں خود وہیں پہ. میں پلے کر رہا ہوں پھر سے کہ کسی کے لیے بھی اطاعت کا قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو دلیل کے ساتھ یا بغیر دلیل کے؟ بغیر دلیل کے. اطاعت کا مطلب جو کہہ رہے ہیں مان لو اعتماد کی بنیاد پر. اس طرح رسول کے لیے بھی اطاعت کا لفظ ہے، یہی اطاعت کا لفظ علماء کے لیے بھی ہے. اب یہ عجیب بات ہے، اطاعت جب اللہ کی، یہ اطاعت کا لفظ علماء کے لیے ہے. آپ غور کریے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ اطیعوا اولی الامر منکم نہیں ہے. شاید اتنی بڑی چیز کیسے وہ مس کر گئے کہ اطاعت کا لفظ ہے. ہاں وہ سے انکلوڈ ہوتا ہے لیکن وزن ضرور کم کر دیا گیا ہے، اور آگے جب ہم پڑھیں گے تو اور جو طرف نسبت ہے تو بغیر دلیل. اب یہ عجیب بات ہے، اطاعت جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو بغیر دلیل، رسول کی طرف یہی لفظ منسوب ہوا تو بغیر دلیل. جب علماء کی طرف نسبت کر دی تو کہتے ہیں اطاعت، کہتے ہیں دلیل سے کسی کی بات ماننا. اطاعت کا جو مطلب جہاں ہے وہ ہر جگہ ہوئی ہے. ہاں اندھی تقلید کیا ہے کہ کسی پر اعتماد ہے نہیں آپ کو، یا اندھا اعتماد ہے اور آپ اندھا اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور تقلید جو بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کا قرآن و سنت نے حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں دلائل سے اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح ہے، صحیح علم رکھتا ہے، غلط مسئلے نہیں بتاتا. جب اعتماد ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے. اسی پر پورا نظام عالم چل رہا ہے. تو یہاں پہ ہم پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی آیت کے حصے میں جو حصہ انہوں نے نہیں پڑھا اس میں کیا دیا ہے. یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے آگے کیا دیا ہے؟ آگے یہ دیا ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم تنازع میں پڑ جاؤ کسی معاملے میں، کسی معاملے میں، یعنی بڑا معاملہ ہو چھوٹا معاملہ ہو، فی شیئن کسی بھی معاملے میں تنازع اختلاف آپسی ڈفرنس میں پڑ جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. یہاں پہ صرف دو کا ذکر ہے، یعنی کہ آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رسول کون ہے تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف کہاں ہے؟ اگر ہم عوام سے پوچھیں گے تم کس عالم کی بات مانو گے تو ایک صاحب کہیں گے میں فلاں عالم کی بات مانوں گا، دوسرے صاحب کہیں گے میں فلاں عالم کی بات مانوں گا. تو یہیں پر علماء کی بات جہاں آتی ہے وہاں پہ ہی تو اختلاف آتا ہے. لیکن اختلاف آنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. صرف دو کا ذکر ہے. پتہ چلا اللہ کی بات خود دلیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دلیل کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل ہے. لیکن علماء کی بات تب دلیل جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اور اگر ایسے آپ اوپن چھوڑ دوں گے کہ اب علماء کی بات مانو کیونکہ وہ اولی الامر منکم آیا ہے، تو شیخ سرفراز نے بہت ویلڈ سوال اٹھایا کہ پھر تو کوئی بدعت کرنے والا، شرک کرنے والا، گمراہیوں پہ چلنے والا سب کے اپنے اپنے علماء ہیں. علماء نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ ان کے پاس تو علماء ہے. تو ویلڈ سوال ہے انہوں نے جو کہا. پھر تو سب کہیں گے وہ اولی الامر منکم، اور کرتے بھی ہے، کہتے بھی ہے وہ اولی الامر منکم. تو لیکن آگے بھی تو پڑھو، آگے کیا دیا؟ آپس میں اختلاف آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جب علماء کی بات آئے گی تو یہاں لوگوں میں اختلاف آئے گا. اختلاف آنے کے بعد کیا کرو؟ اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلو، یہ نہیں کہا. زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کرو، یہ نہیں کہا. ہاں جو اچھا لگے وہ کرو، یہ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف یعنی کہ قرآن کی طرف، اور رسول کی طرف یعنی کہ حدیث کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان ہے تو، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو، ذالک خیر واحسن تاویلا، اس میں خیر ہے، اس کا بہترین انجام ہوگا. تو یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے انہوں نے کہا فعاد اطیعوا پھر رسولی، کہ رسول کے لیے اطیعوا ذکر کیا گیا ہے. ولم یعدہ فی اولی الامر، لیکن اولو الامر کے لیے نہیں ذکر کیا گیا. لأنہم لاستقلال لہم فی الطاعۃ کاستقلال الرسول، کہ ان کے فرما برداری میں استقلال نہیں ہے جیسے رسول کی، یعنی کہ ان کے پرپیچول ہمیشگی نہیں ہے جیسے کہ رسول کی فرما برداری میں ہے.
علماء کی بات تب مانی جائے گی ان اٹ سیلف وہ مطاع نہیں ہے، یعنی اپنے آپ میں وہ مستقل بالطاعہ نہیں. استقلال کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت ہر حال میں لازم نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات پہنچ گئی تو اس کے بعد قبول کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں لگانی ہے. مستقلال کا مطلب ہوتا ہے. جبکہ علماء کی بات قبول کرنے کے لیے شرط لگانی کہ علماء کی بات تب قبول کی جائے گی جب وہ اللہ اس کے رسول کی بات کے موافق ہو. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی اس بارے میں یہ ہے نا، بہت صاف سری حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. علماء مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خالق کے نمائندہ ہیں، اللہ کے رسول کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی گویا کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط کے نہیں، بغیر کسی شرط کے واجب ہے. ان کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں لگانا ہے. خالق کی اطاعت کے لیے، مخلوق کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ اس میں خالق کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو. بہت سری اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مخلوق ایک ایسی چیز کا حکم دے رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو امیر بنایا. یہاں پہ اولو الامر کی بات آ رہی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، غالباً انصاری صحابی تھے، ان کو ایک فوج میں بھیجا، امیر بنایا، لوگوں سے کہا کہ اس امیر کی بات ماننا. اب وہ انصاری صحابی کسی جو ہے نا بات پر ناراض ہو گئے اور تمام صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو. تمام صحابہ نے لکڑیاں جمع کی. صحابی نے کہا آگ لگا دو. دیکھو امیر کون ہے؟ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے امیر ہیں، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امیر ہیں، اپنی طرف سے نہیں بنائے گئے. رسول اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے. اولو الامر کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اولو الامر کون ہے؟ جن کو صاحب امر وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا تھا. کہا لکڑیاں جلاؤ، لکڑیاں جلا دی گئی. اب کہا اس میں کود جاؤ. اب یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے امیر ہیں، پر حکم جس بات کا دے رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو بعض صحابہ نے تو مطلب کوشش کی کہ کود جائیں، لیکن ایک صحابی ہے وہ اڑ گئے. کہا ہم تو ایمان اسی لیے لائے تھے تاکہ اس آگ سے بچ سکیں، آپ ہم کو اسی آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ جب مطلب معاملہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو فرمایا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس سے نہیں نکلتے. تو دیکھیے اگر رسول امیر جو ہے وہ رسول کا بنایا ہوا بھی ہو تب بھی اس کی اطاعت جائز نہیں ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہو. صحابہ کرام نے ایک دلیل دی نا، جب امیر کی بات رسول کی بات سے، اللہ کی بات سے ٹکرائی تو انہوں نے نہیں کہا کہ امیر کی بات ہے بغیر اطاعت کے مان لینی ہے، قرآن میں کہا اطیعوا اولي الامر منکم، بلکہ انہوں نے دیکھا جب دلیل امیر کی اطاعت کے خلاف ہے تو پھر امیر کی بات نہیں ماننی. تو صحابہ نے بھی کیا سمجھا کہ صحابہ نے بھی امیر کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں سمجھا جو مفتی صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل مانگنے ہر بات مان لینی چاہیے، بلکہ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جب امیر دلیل کے خلاف بات کر رہا ہو، رسول اللہ کے خلاف بات کر رہا ہو تو اس کی بات نہیں ماننی. بارک اللہ جی فیکم. جزاک اللہ خیر. اور ایک تیسری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، شارٹ ویڈیو ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.